نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ تمام طرح کی حمد و ثنا اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا ہے جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنے اور پالنے والے ہیں، اور ہر طرح کا درود و سلام ہمارے نبی آخر الزماں کی ذات پر۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نبی کے درجات بلند کریں گے انشاءاللہ، اور ہمارے درود و سلام ان تک پہنچائیں گے۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ہم پڑھ رہے تھے کہ جمشید کی گواہی کے لیے ان کے والد عبداللہ کو بلایا گیا تو کیا ہوا۔ جمشید کو ابھی حساب کے لیے پیش نہیں کیا گیا تھا۔ دو فرشتے اس کو عرش کے قریب لے کر کھڑے ہوئے تھے اور وہ اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کا چہرہ ستا ہوا تھا جس پر دنیا کے 50-60 برسوں کی دولت مندی کا تو کوئی اثر نظر نہیں آتا تھا، لیکن حشر کے ہزاروں برس کی خواری کی پوری داستان لکھی تھی۔ اس کے قریب جانے سے قبل میں نے اپنے دل کو مضبوط بنانے کی کوشش کی۔ قریب پہنچا تو اس کے قریب کھڑے فرشتوں نے مجھے آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر سالے کی مداخلت پر انہوں نے ہمیں اجازت دے دی۔ جمشید نے مجھے دیکھ لیا تھا، وہ بے اختیار میرے قریب آیا اور میرے سینے سے لپٹ گیا۔ پھر وہ میری طرف دیکھ کر بولا، ابو میں اتنا رویا ہوں کہ اب تو آنسو بھی نہیں نکل رہے۔ میں اس کی کمر تھپ تھپانے کے سوا کچھ نہ کہہ سکا۔ پھر اس نے آہستگی سے کہا، ابو شاید میں اتنا برا نہیں تھا، مگر تم برے لوگوں کے ساتھ ضرور تھے بیٹا، اور بروں کے ساتھ کبھی اچھے نتائج تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ تم نے شادی بھی کی تو ایسی لڑکی سے جس کی واحد خوبی اس کا حسن اور اس کی دولت تھی۔ خدا کی نظر میں یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی۔ تم ہم سے الگ ہو گئے اور اپنے سسر کے ایسے کاروبار میں شریک ہو گئے جس کے بارے میں تمہیں معلوم تھا کہ اس میں حرام کی آمیزش ہے، مگر بیوی بچوں اور مال و دولت کے لیے تم حرام میں تعاون کے مرتکب ہوتے رہے۔ یہی چیزیں تمہیں اس مقام تک لے آئیں۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں ابو، مگر میں نے نیکیاں بھی کی تھیں، تو کیا کوئی امید ہے؟ میں خاموش رہا اور میری خاموشی نے اسے میرا جواب سمجھا۔ وہ مایوس کن لہجے میں بولا، مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ آج کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے ابو، اپنے بیوی بچوں اور ساس سسر کو جہنم میں جاتا دیکھنے کے بعد مجھے اندازہ ہو چکا سارا اختیار اس رب کریم کے پاس ہے جس کے احکامات کو میں بھولا رہا۔ آج جس کا عمل اسے نہیں بچا سکا اسے دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکے گی۔ میں ہزاروں برس سے اس میدان میں پریشان پھر رہا ہوں، میں ان گنت لوگوں کو جہنم میں جاتا دیکھ چکا ہوں۔ مجھے اب اپنی نجات کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی۔ میں نے اللہ سے بہت معافی مانگی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ آج معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو، اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیجئے گا۔ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ یہ کہہ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ میری آنکھوں سے آنسو نہ بہیں، مگر نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھیں برسنے لگیں۔ اسی اثنا میں جمشید کا نام پکارا گیا۔ فرشتوں نے فوراً اسے مجھ سے الگ کیا اور بارگاہ ربویت میں پیش کر دیا۔ وہ ہاتھ باندھ کر اور سر جھکا کر سارے جہانوں کے پروردگار کے حضور پیش ہو گیا۔ ایک خاموشی طاری تھی۔ جمشید کھڑا تھا مگر اس سے کوئی سوال نہیں کیا جا رہا تھا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ اس طویل خاموشی کی وجہ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں وجہ بھی ظاہر ہو گئی۔ کچھ فرشتوں کے ساتھ نائمہ وہاں آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی سالے نے مجھے اشارہ کیا تو میں نائمہ کے ساتھ جا کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی، مگر بارگاہ اقدس کا رعب اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ کچھ دیر میں جمشید سے سوال ہوا، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس آواز میں اتنا ٹھہراؤ تھا کہ میں اندازہ نہیں کر سکا کہ یہ ٹھہراؤ کسی طوفان کی آمد کا پیش خیمہ ہے یا پھر مالک دو جہاں کے حلم کا ظہور ہے۔ آپ میرے رب ہیں، آپ سب کے رب ہیں، یہی مجھے میرے والد نے بتایا تھا۔ شان بے نیازی سے پوچھا گیا، کون ہے تمہارا باپ؟
جمشید نے میری طرف دیکھ کر کہا یہ کھڑے ہیں۔ اس کے اس جملے کے ساتھ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہو چکا تھا کہ اب جمشید مارا گیا، کیونکہ میں نے اسے توحید کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کی نصیحت کی تھی جن میں اس کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ اب مجھ سے یہی پوچھا جانا تھا کہ میں نے اسے کن باتوں کی نصیحت کی تھی، اور میری یہی گواہی اس کی پکڑ کا سبب بن جاتی۔ مگر میری توقع کے بالکل برخلاف اللہ تعالیٰ نے مجھے گواہی کے لیے نہ بلایا۔ انہوں نے جمشید سے ایک بالکل مختلف سوال کیا۔ ابھی تم اپنے باپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کہ اللہ میاں شاید مجھے معاف نہ کریں، مگر آپ مجھے ضرور معاف کر دیں، کیونکہ آپ تو میرے باپ ہیں نا۔ لمحہ بھر پہلے جو میری امید بندھی ہوئی تھی وہ اس سوال کے ساتھ ہی دم توڑ گئی، اور جمشید کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اس کی پکڑ شروع ہو چکی ہے۔ خوف کے مارے اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا، اس کے ہاتھ پاؤں لرزنے لگے۔ اس کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ اللہ تعالیٰ جو دوسرے حساب کتاب میں مصروف تھے اس کی باتیں بھی ساتھ سن رہے تھے۔ نہ صرف سن رہے تھے بلکہ اس کے الفاظ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے کا سبب بھی بن گئے۔ وہ بڑی بے بسی سے بولا، جی میں نے یہ بات کہی تھی، لیکن میرا مطلب وہ بالکل نہیں تھا جو آپ سمجھے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میں کیا سمجھا ہوں؟ پوچھا گیا، مگر آواز میں ابھی تک وہی ٹھہراؤ تھا۔ نہیں، مجھے بالکل نہیں معلوم کہ آپ کیا سمجھے ہیں، جمشید نے لڑکھڑاتی زبان سے جواب دیا۔ اس سے مزید کوئی بات کہنے کے بجائے نائمہ سے پوچھا گیا، میری لونڈی، یہ تیرا بیٹا ہے، اس نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نائمہ بولی، پروردگار، اس نے میرے ساتھ بہت نیک سلوک کیا، یہ بڑھاپے تک میری خدمت کرتا رہا، اس نے مال سے، عمل سے اور محبت سے میرے ساتھ بہت حسن سلوک کیا۔ اس کی بیوی اسے ٹوکتی تھی لیکن یہ میری خدمت سے باز نہیں آتا تھا۔ اس نے اپنا مال اور اپنی جان سب بے دریغ میرے لیے وقف کر دی تھی۔ نائمہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جمشید کے لیے اور بھی بہت کچھ کہے، مگر اسے معلوم تھا کہ جو پوچھا گیا ہے اس سے ایک لفظ زیادہ کہنے پر بھی اس کی پکڑ ہو جائے گی، اسی لیے وہ مجبوراً اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرشتے کی طرف دیکھ کر پوچھا، کیا یہ عورت ٹھیک کہہ رہی ہے؟ فرشتے نے نامہ اعمال دیکھ کر کہا، اس نے بالکل ٹھیک کہا ہے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے میرے دل کی دھڑکن کو تیز کر دیا۔ حکم ہوا، اس کے اعمال ترازو میں رکھو۔ پہلے گناہ رکھے گئے جن سے الٹے ہاتھ کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا، اس کے بعد نیکیاں رکھی گئیں، اور ہم سب کے چہرے فک تھے، ایک ایک کر کے نیکیاں رکھی گئیں، مگر وہ گناہوں کے مقابلے میں اتنی کم اور ہلکی تھیں کہ میزان میں الٹے ہاتھ کا پلڑا بدستور بھاری رہا۔ آخر میں صرف 2 نیکیاں رہ گئیں۔ بظاہر فیصلہ ہو چکا تھا۔ نائمہ نے مایوسی اور بے کسی کے ملے جلے احساسات کے ساتھ آنکھیں بند کر لیں۔ جمشید اپنا سر پکڑ کر بے بسی سے زمین پر گر گیا۔ میں جس وقت سے میدان حشر میں آیا تھا میں نے ایک دفعہ بھی عرش کی طرف دیکھنے کی ہمت نہ کی، مگر نہ جانے اس وقت پہلی بار بے اختیار میری آنکھیں مالک ذوالجلال کی طرف اٹھ گئیں۔ ایک لمحے سے بھی کم عرصے کے لیے اسی ساتھ میرے دل سے وہی صدا نکلی جو زندگی کی ہر ناگہانی اور مشکل پر میرے دل سے نکلا کرتی تھی، لا الہ الا اللہ۔ پھر میری نظر اور سر دونوں فوراً جھک گئے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب میں پڑھ رہی ہوتی ہوں تو یا آپ لوگوں کو بتا رہی ہوتی ہوں تو ایسا لگتا ہے جیسے ہم اس سچویشن میں سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ کے اور میرے سامنے ایسا ہو کہ ہمارے پیارے یا ہم خود ہم کھڑے ہیں اور نیکیاں اور برائیاں تولی جا رہی ہیں، تو آپ اور میں اپنا محاسبہ کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے میزان کو اتنا بھاری کر دیں کہ آپ اور میں سب جنت میں چلے جائیں انشاءاللہ۔
فرشتے نے پہلی نیکی اٹھائی، یہ نائمہ کے ساتھ کیا گیا اس کا حسن سلوک تھا، اور حیرت انگیز طور پر سیدھے ہاتھ کا پلڑا بلند ہونا شروع ہوا۔ میں نے اپنے برابر کھڑی نائمہ کو جھنجھوڑ کر کہا، نائمہ آنکھیں کھولو۔ میری آواز جمشید تک بھی چلی گئی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا اور آہستہ آہستہ کھڑا ہو گیا۔ اٹھتے پلڑے کے ساتھ اس کی آس بھی بند گئی، لیکن ایک جگہ پہنچ کر سیدھے ہاتھ کا پلڑا ٹھہر گیا۔ الٹے ہاتھ کا پلڑا ابھی تک بھاری تھا۔ ہمارے دلوں میں جلنے والی امید کی شمع پھر بجھنے لگی۔ فرشتے نے آخری نیکی اٹھائی اور بلند آواز سے کہا، یہ توحید پر ایمان ہے۔ اس کے رکھتے ہی پلڑے کا توازن بدل گیا۔ میری زبان سے بے اختیار نکلا، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک دفعہ آپ اور میں ہم جانتے ہیں کہ میزان میں سب سے بھاری کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد کر لیں، اللہ کی اتنی تعریف، اور اللہ سے اپنے سارے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اللہ سے کہیں، اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں اقرار کرتی ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تیری ہی بڑائی ہے، تیری ہی حمد ہے، تو ہمیں معاف فرما دینا۔ اس کے ساتھ ہی مدھم لہجے سے آواز آئی، جمشید تمہارے باپ نے تمہیں میرے بارے میں یہ بھی بتایا تھا کہ میں ماں باپ سے 70,000 گنا زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ یہ تم تھے جس نے میری قدر نہیں کی، اسی لیے میدان حشر میں تمہیں اتنی سختی اٹھانی پڑی۔ میرا عدل بے لاگ ہوتا ہے، مگر میری رحمت ہر شے پر غالب ہے۔ فرشتے نے نجات کا فیصلہ تحریر کر کے نامہ اعمال اس کے داہنے ہاتھ میں دے دیا۔ جمشید کے منہ سے شدت جذبات سے ایک چیخ نکلی۔ اسے جنت کا پروانہ مل گیا تھا۔ ہزاروں سال پر مبنی اس طویل اور سخت دن کی اذیت سے اسے نجات مل گئی، بلکہ ہر تکلیف سے اسے نجات مل چکی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا آیا اور ہم دونوں سے لپٹ گیا۔ نائمہ پر شادی مرگ کی کیفیت طاری تھی، جمشید کی آنکھوں سے آنسو روا تھے، اور میں اپنے وجود کے ہر ریشے کے ساتھ اپنے رب کریم کی حمد کر رہا تھا، جس کی رحمت کاملہ نے جمشید کو معاف کر دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی حشر کے میدان میں ایسے ہی معاف کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف توحید پہ، خالص توحید پہ ایمان لانے کی وجہ سے ہمیں، ہمارے رشتہ داروں کو، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے پیاروں کو بخش دیں۔ جب بھی سفر کے لیے نکلیں، ہمیشہ راستے میں آتے ہوئے جاتے ہوئے دعا ضرور پڑھیں، اور جب بھی باہر گھر سے جائیں ایک دفعہ ضرور کہا کریں سواری پہ بیٹھ کے بھی کہ اللہ میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں گواہ دینا میرے اللہ، اگر اس سفر میں مجھے موت آ جائے تو میری موت کلمہ شہادت پہ ہو۔ ہمیشہ کلمہ شہادت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب بھی کہیں باہر جائیں ضرور پڑھیں، یا دن میں کم از کم ایک دفعہ اپنی شہادت ضرور دے دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چاہا تو ہمارا توحید پر ایمان ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رحمت میں جگہ پانے والا بنا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہمارا پورا خاندان حوض کوثر کے VIP لاؤنج میں جمع تھا۔ میری تینوں بیٹیاں لیلا، عارفہ اور عالیہ، اور دونوں بیٹے انور اور جمشید اپنی ماں نائمہ کے ہمراہ موجود تھے۔ جمشید کے آنے سے ہمارا خاندان مکمل ہو گیا تھا، اسی لیے اس دفعہ خوشی اور مسرت کا جو عالم تھا وہ بیان سے باہر تھا۔ یوں اپنے خاندان کو اکٹھا دیکھ کر میں نے اپنے پہلو میں بیٹھے سالے سے کہا، اپنوں میں سے ایک شخص بھی رہ جائے تو جنت کا کیا مزہ۔ میری بات کا جواب جمشید نے دیا، جس کی بیوی، بچے اور سسرال والوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ ہاں ابو، مجھ سے زیادہ یہ بات کون جان سکتا ہے، آپ تو بہت خوش نصیب ہیں۔ یہ خوش نصیب اس لیے ہیں کہ اپنے گھر والوں کی تربیت کو انہوں نے اپنا مسئلہ بنا لیا تھا۔ وہ تو تم ہی نالائق تھے، ورنہ دوسروں کو دیکھو، سب کے ساتھ اچھا معاملہ ہوا۔
اس دفعہ نائمہ نے جواب دیا، امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر مجھے دنیا میں یہ خیال ہی نہ رہا کہ میرے ابو کی شفاعت مجھے بخشوا دے گی۔ دراصل میرے سسر کے ایک صاحب پیر تھے جن پر انہیں بہت اعتقاد تھا۔ وہ ہمیشہ میرے سسر سے کہتے کہ میرا دامن پکڑے رکھو، میں قیامت کے دن تمہیں بخشوا دوں گا۔ بس وہیں سے مجھے یہ احساس ہوا کہ میرے ابو جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان کی شفاعت میرے کام آئے گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں نے کہا، بیٹا بالکل تم غلط سمجھے، دیکھو تمہارے سسر کو ان کے پیر صاحب نہیں بچا سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ شفاعت کا ذریعہ نجات سمجھنے کی دعوت نہ ہمارے نبی نے دی اور نہ ہمارے قرآن میں یہ کہیں بیان ہوا کہ اسے ذریعہ نجات سمجھو۔ قرآن کریم تو نازل ہی اس لیے ہوا تھا کہ یہ بتائے کہ آخرت کے دن نجات کیسے ہوگی۔ اس نے بار بار یہ واضح کیا کہ روز قیامت نجات کا پیمانہ ایک ہی ہے، ایمان اور عمل صالح۔ نزول قرآن کے وقت سارے عیسائی اس گمراہی کا شکار تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شفاعت انہیں بخشوا دے گی، جبکہ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بت خدا کے حضور ان کے سفارشی ہوں گے۔ اسی لیے قرآن مجید نے بار بار اس بات کو واضح کیا کہ شفاعت کوئی ذریعہ نجات نہیں ہے، انسان کو وہی ملے گا جو اس نے کیا ہوگا۔ لیکن شفاعت کا ذکر تو قرآن پاک میں آیا ہے اور حدیثوں میں بھی اس کا ذکر بیان ہوا ہے۔ جمشید نے سوال کیا۔ میں نے اس کے سامنے ایک سوال رکھتے ہوئے کہا، یہ بتاؤ پورے قرآن یا کسی حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ شفاعت کو ذریعہ نجات سمجھ کر اس پر بھروسہ کرو، اس کے لیے دعا کرو؟ نہیں ابو، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ جمشید کی جگہ انور نے پورا اعتماد اور وثوق سے کہا۔ تو جمشید نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، نہیں بھائی، ہم تو ہر اذان کے بعد شفاعت کی دعا کرتے تھے۔ میں نے جمشید کی بات کا جواب دیا، یہ تو لوگوں نے حضور کی بات میں خود اضافہ کیا تھا، حضور نے صرف اتنا کہا تھا کہ میرے لیے مقام محمود کی دعا کرو تو میری شفاعت واجب ہو جائے گی، یہ نہیں کہا تھا کہ شفاعت کے لیے بھی دعا کرو یا اس پر بھروسہ کر کے عمل صالح چھوڑ دو اور مزے سے گناہ کرتے رہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اسی دعا کے ساتھ اختتام کریں گے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعده انك لا تخلف المیعاد۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، وہ اپنے وعدے کو ضرور پورا کرے گا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہا تو آپ اور میں اگر ایمان پہ قائم رہیں گے، عمل صالح کرتے رہیں گے، غلطی سے اگر کچھ نہ کوئی غلطی ہلکی پھلکی کوتاہی ہو جائے گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے درگزر کریں گے اور ہمیں ہمارے نبی کی شفاعت انشاءاللہ ضرور نصیب ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔